کمانڈرز کانفرنس کی سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت، ایران کی جارحیت پرامن مذاکرات کو نقصان پہنچانے والی کوشش قرار، بھارت کی مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کے بیانیے مسترد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کے تحت کام کرنے والے تمام دہشت گرد عناصر، سہولت کاروں اور معاونین کو بلا امتیاز ختم کرنے اور آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جاری حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت کی۔ خطے کی تیزی سے بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس جاری، شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم وزراء شریک، اجلاس میں حالیہ صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جنگی جنونیت عروج پر، خطے کو تباہ کرنے پر کمر بستہ، ہرزہ سرائے کی کہ پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی، مٹنے والی تہذیب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے پاس مکمل اور بھرپور نظام کی تبدیلی آ چکی، زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند ذہن غالب ہوں گے، شاید کوئی حیرت انگیز اور انقلابی طور پر خوبصورت چیز سامنے آ سکتی ہے۔ تحمل کا وقت ختم، امریکہ سرخ لکیر عبور کرتا ہے تو رد عمل خطے سے باہر تک ہوگا۔ امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی برسوں خطے کے تیل اور گیس سے محروم رہیں گے۔ امریکی اور صہیونی حملوں پر ایران کا سخت رد عمل دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ کے علاقائی شراکت داروں کو جان لینا چاہیے کہ ہم نے پڑوس کی خاطر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ کے احمق رہنماؤں نے اپنے تمام مفادات یہودیوں کے قدموں پر قربان کر دیے۔ امریکی رہنما نہیں جانتے کہ ان کے کتنے بڑے اثاثے ہماری رینج میں ہیں۔ پاکستان کی سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملوں سے خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان برادر ملک سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ جنوبی اسرائیل کا صنعتی زون، ایران کے نشانے پر رات کا اصفہان حملوں کا بدلہ۔ اسرائیلی صنعتی زون پر حملوں کے بعد تباہی کے مناظر، املاک کو نقصان پہنچنے کی تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ نیو ٹاپ کا علاقہ جال اٹھا، پیر کی شب اصفہان پر شدید بمباری کے بعد متعدد املاک میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع جبیل انڈسٹری سٹی میں ایرانی ڈرونز کا تازہ حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی زون جبیل پر بھی حملے ہوئے۔ ترکیہ میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ، ترک میڈیا کے مطابق سیکورٹی فورسز نے 3 مشتبہ افراد کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ سے قونصل خانے میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران کا عزم مزید پختہ، 1 کروڑ 40 لاکھ افراد وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار، ڈریں گے نہ جھکیں گے، ٹرمپ کو منہ توڑ جواب۔ صدر مسعود پشکیان کہتے ہیں کہ لاکھوں شہریوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی، میں خود بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور رہوں گا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ ایرانیوں کی رجسٹریشن مکمل کر لی گئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں، امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا اہم بیان، ٹویٹ میں لکھا کہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے خیر سگالی اقدامات اور گڈ آفیسز کا مشن تیز ہو گیا۔ پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔